बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कराची से हब रिव रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कयूमाबाद जाम सादिक पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल को टक्कर लगी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ खान, उनसे मजीद जानेंगे। आसिफ, अफसोसनाक हादसों से मुतालिक बताइएगा। खालिद के 2 मुख्तलिफ मकामात पर यह हादसा हुआ है। ये बल्दिया का इलाका है, विलायत अली शाह मज़ार, हब रिवर रोड। यहाँ पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल थी जो स्लिप होने के बायस 2 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जिनकी जो शनाख्त है वो 25 साला शहबाज और 22 साला जो है वो कायम के नामों से हुई है, जबकि इसमें एक शख्स जख्मी भी हुआ है जिसकी शनाख्त 19 साला हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक ये 2 मोटरसाइकिल सवार थे, तेज रफ्तार थे और स्लिप होने के बायस इनकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई, जिसके बायस इनमें से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि एक शख्स जो है वो इस वाक़े में जख्मी हुआ। उसके अलावा कयूमाबाद का इलाका है, यहाँ पर भी हादसा रूनुमा हुआ है। यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार है जो जाँ बहक हुआ है, जो इसमें ड्राइवर है वो फरार हो गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। आईएसपी का कहना है फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ्फुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने और सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने की चार्जेस शामिल हैं। दुआ करें सजाए मौत ना हो, उम्र कैद हो जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ फैज हमीद शवाहिद और गवाहियां दे चुके। सेनेटर फैसल बाबरा के प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। जुर्म जो किए थे फैज हमीद साहब ने उसको कंपाइल करके उसका फाइनल स्टेज हो गया। अब जो जराइम बाकी हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो भी कंपाइल होकर एक जगह पे आ जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ होना है। अब सिर्फ दुआ ये है कि सजाए मौत ना हो, उम्र कैद सजा हो। आप किसके लिए कह रहे हैं, फैज साहब के लिए, खान साहब के लिए, कि सजाए मौत ना हो, उम्र कैद हो जाए? दोनों के लिए कह रहा हूं, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। पेशावर के ऊपर सबसे पहले तंसीबात थी फौज की, जिसमें एहतजाज किया था पीटीआई ने, और उसमें भी कोर कमांडर पेशावर फैज हमीद साहब थे। वैसे भी लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडियर भी बला होती है, लेकिन फैज हमीद को इतनी बड़ी बला बनी क्योंकि प्राइम मिनिस्ट्री की पुष्पनाई उनको हासिल थी। सिर्फ फैज हमीद नहीं आएगा, दीगर भी आएंगे। भगौड़ा जो है मुराद सईद वो क्यों भागा हुआ? उस तोते के अंदर किसकी जान फंसी हुई है? वो भगौड़ा मफरूज जो है हमाद अजहर, वो क्यों भागा हुआ है? मैं जब जाऊंगा तो ये पैगाम नहीं, मैं उनको कन्विंस भी कर लूंगा, उनको बता भी दूंगा, और उसका रिजल्ट भी आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। तो किन ममालिक में जा रहे हैं सर, ये तो मैं आपको वक्त से पहले नहीं बताता। फैज हमीद और बानी पीटीआई का 9 मई केस में ट्रायल एक साथ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। बोले वाज़िम इम्कान है दोनों का ट्रायल एक साथ ही होगा। मिसलेड इमरान खान ऑल्सो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एडी भी भोली नहीं है, तो इमरान खान को एडी भी भोली नहीं सी। जनरल फैज हमीद और इमरान खान का आगे इकट्ठे ट्रायल हो सकता है May 9 के सिलसिले में? It is a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है, पीटीआई का इससे दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं फर्द जुर्म इब्तिदा है, इख्तिताम नहीं। मुकदमा चलेगा तो वो दिफा करेंगे। फर्द जुर्म आयद हुए ना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, फ़र्द जुर्म जो है वो इब्तिदा होता है किसी ट्रायल का, ये इंतहा नहीं है। आगे क्या हो जाता है वो वक्त बताएगा, वो कन्विक्ट हो जाता है, एक्विट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक उसके ट्रायल का ताल्लुक है तो देखिए ये सारा के सारा फौज का अपना मामला है, इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। ये सारा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है, उसके पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, लेकिन इसके साथ पीटीआई का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। वी स्ट्रांगली बिलीव ये फौज का अपना तरीक़ाकार है और अपने तरीक़ेकार के साथ ही वो प्रोसीड करेंगे। कानून से कोई बालातर नहीं, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट का फैज हमीद को चार्जशीट करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मजीद बताएंगी फातिमा बतूल अपनी रिपोर्ट में। साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में चार्जशीट कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। कानून की पासदारी भी हो और जो सजा के मुस्तहिक हो उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वालों को इससे सबक हासिल हो। फैज हमीद ने जो कुछ किया था वो अब भुगतेंगे, हर चीज रोशन की तरफ वाज़ेह है। ये एहतसाब का जो अमल है ये इसको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अगर सेलेक्टिव होंगे एहतसाब में तो ये फिर मुल्क के लिए जो है नुकसानदेह होगा।
ارکان پارلیمنٹ اس بات سے متفق ہیں کہ کوئی بھی عہدہ اور شخصیت آئین اور قانون سے بالاتر نہیں. ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. کیمرامین یاسر علی کے ساتھ فاطمہ مطہور، AY نیوز اسلام آباد. سابق کپتان شاہد آفریدی کا فیض حمید کے کورٹ مارشل پر ٹویٹ لکھا. ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. اس سے کارروائی موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیوں کو مزید تقویت حاصل ہوگی اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالاتر ہے. ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام. کہا بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی. سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ گولی کیوں چلائی؟ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب. بولے 26 نومبر کو پرامن احتجاج ہو رہا تھا. شہباز شریف نے قتل کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ KP کے قتل کی کوشش کی. پختون ہونا جرم بنا دیا گیا. پرامن سول نافرمانی تحریک ہمارا حق ہے. PTI کا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان. آئندہ کے احتجاج اور مذاکرات کے لیے حکمت عملی وضع کر لی گئی. پشاور میں PTI کے پارٹی قائدین کا غیر رسمی اجلاس ہوا. فیصلہ کیا گیا کہ تمام لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں گے. احتجاج کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوگا. قائدین نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن ڈی چوک واقعات کی مکمل چھان بین کرے. حکومت کچھ بھی کر لے PTI جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. PTI فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے. انتشار پھیلانے والے کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں ٹارگیٹڈ مہم کے ذریعے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ الیکٹرک بجلی ہی مہنگی نہیں بیچتی ہے بلکہ حادثات میں بھی سب سے زیادہ اموات کی ذمہ دار بھی ہے. نیپرا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بجلی کمپنیاں سیفٹی کے معیارات پر پورا اترنے میں بری طرح ناکام نہیں ہیں. رپورٹ کے مطابق سال 2023-24 کے دوران بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے زیر انتظام علاقوں میں 140 مہلک حادثات ہوئے. سب سے زیادہ اموات کے الیکٹرک کے سروس ایریاز میں ہوئی جن کی تعداد 34 ہے. کہ الیکٹرک کے انتظامی علاقوں میں 32 شہری اور 2 ملازمین کی اموات ہوئی. گزشتہ مالی سال میں آئسکو کے زیر انتظام علاقوں میں 26، پیسکو میں 20، لیسکو 18 اور گیپکو کے زیر انتظام علاقوں میں 9 مہلک حادثات ہوئے. ہیسکو میں 9، کیسکو 9 اور فیسکو کے زیر انتظام علاقوں میں 7 مہلک حادثات ہوئے. سیپکو میں 5، میپکو کے زیر انتظام علاقوں میں 3 اموات ہوئی. نیپرا نے ہدایت کی ہے کہ اس قسم کے حادثات روکنے کے لیے سیفٹی معیارات پر سختی سے عمل کیا جائے. شدہ بیٹیوں کا غم نڈھال باپ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. دہائی دی پنجاب پولیس کے دفتر کے چکر لگا کر تھک گیا. بعض افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کراچی سے عمر کی رپورٹ. کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنول کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے گمشدہ بیٹیوں کے والد کی درخواست سنی اور حکومت سے جواب طلب کر لیا. 2017 سے لے کر ہمارا 4 بیٹیاں اغوائیں وڈیروں نے مار دیا ہے. پتہ نہیں اسی کو کوئی بتا ہی نہیں رہے. آج نہیں بیٹیوں سے ملنے کے لیے پنجاب پولیس کے دفاتر کے چکر لگا رہا ہوں. ملزمان بااثر ہیں، عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہوتے. ہائی کورٹ نے 2 پرچینہ پہلے ڈالا ہے، کسی کو نہیں بلایا، کوئی آفیسر سامنے نہیں آیا. FIR علی مراد کے اوپر FIR نامینیٹ ہے، آج دن کی ضمانت نہیں کیا، کورٹ میں نہیں آیا. عدالت نے فریقین سے 16 دسمبر کو جواب طلب کر لیا ہے. بااثر افراد کے خلاف عدالتیں ہی عام آدمی کی پناہ گاہ ہیں. عدالتیں ہی سرکاری حکام اور با اثر افراد سے جواب طلب کر سکتی ہیں. اصغر عمر، ARY نیوز، کراچی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن سے ہوگا لیکن سندھ اسمبلی میں ایسا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر PAC کا چیئرمین لگا ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ میں کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے. محمد رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے. بڑھتی ہوئی کرپشن اور بلدیاتی مسائل کے خلاف سندھ کے اپوزیشن لیڈر سیخ پا نظر آئے. اراکین سندھ اسمبلی کے ہمراہ پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت کو لیا نشانے پر. بولے سندھ انوکھا صوبہ ہے جہاں پارٹی کا صوبائی صدر ہی PAC کا چیئرمین لگا ہوا ہے. سندھ میں کرپشن کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے. کوئی شعبہ بھی دیکھ لیں کرپشن اور بدعنوانی ہے. یہ انوکھا صوبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں صوبائی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کا صدر جو ہے وہ PAC کا چیئرمین لگا ہوا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری آپ کی لیڈرشپ تھی، آپ ان کی اپنی لیڈرشپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. 2016 سے آپ بھی وزیر اعلیٰ ہیں جناب. یہ سارا کام آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور آپ کی مجرمانہ خاموشی اپنے وزراء کے خلاف، اپنی بیوروکریسی کے خلاف، کرپٹ بیوروکریسی کے خلاف کہ شاید ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہوگا، اور اگر نہیں ہو رہا خدا را ان کے خلاف اعلان جہاد کریں. علی خورشیدی نے کہا کہ PP کی بیڈ گورننس دیکھنی ہے تو یونیورسٹی کے کئی روز سے جاری لیکیج کا معاملہ دیکھ لیں. صوبہ سندھ میں کرپشن کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے
اور میں تو کہتا ہوں اس کو آفیشلی نوٹیفائی بھی کر دینا چاہیے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے صوبے میں. یہاں جب کرپشن کرنا ہوتی ہے تو اسکیمیں دے دی جاتی ہیں. ان کی بہترین طرز حکمرانی اور جو بڑی زبردست قسم کی جو گورننس ہے نا وہ یونیورسٹی روڈ پہ آیا ہو گئی جناب. یہ سندھ حکومت یہ لیکیجز نہیں بنا سکتی ہے. اراکین اسمبلی بولے ایم کیو ایم کا بلدیاتی ترمیمی مسودہ اختیار 1200 لوگوں سے لے کر 12 لاکھ لوگوں کو با اختیار بنانے کا کیمیائی نسخہ ہے. کیمرمین اماد ریاض کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی. کراچی میں واٹر بورڈ اینڈ سیوریج کارپوریشن کے آفس میں آگ لگنے سے دفتر میں موجود سامان جل گیا. آگ کیسے لگی، تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. حیدرآباد میں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث چوڑیوں کی صنعت سنگین بحران کا شکار ہے. صنعت سے وابستہ مزدور بے روزگاری اور مالی مشکلات سے دوچار ہیں. رپورٹ کریں ناصر حسن خان. بعد اپنی روایتی چوڑیوں کی صنعت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، مگر اس وقت سنگین بحران کا شکار ہے. گیس کی مسلسل بندش نے اس قدیم ہنر کو جمود کا شکار کر دیا ہے. اب گیس کا اتنا اپ ڈاؤن ہے، جیسے 3 مشینیں چل رہی تھی اس میں 2 چل رہی ہے، 1 بند کر دی. اس کے وجہ مزدور بھی بے روزگار ہو گئے. مہینہ کام بند ہو جاتا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. سردیوں میں بہت زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے گیس کا. چوڑی کی صنعت سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے تھے لیکن کام رک گیا ہے اور تنگ دستی کا سامنا ہے، جبکہ مزدور خواتین کی مشکلات تو پہاڑ بن چکی ہیں. امن کام سے آتی ہوں، میں یہاں پر کام کرتی ہوں. اگر میرا کام نہیں چلتا ہے تو میرے روزی کیسے چلے گی؟ مزدوری کرنے آتے ہیں، یہاں گیس نہیں ہوتا ہے، پھر ہماری چھٹیاں ہو جاتی ہے، پھر ہمارے بچوں کی روٹی روزی کا سوال بھی ہوتا ہے. گیس کی بندش روایتی صنعت کو بھی زوال کی طرف دھکیل رہی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف چوڑی کی صنعت کی پیداوار میں مشکلات ہو رہی ہیں بلکہ پاکستان کی معیشت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں. کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، AR1 نیوز، حیدرآباد. ریلوے پولیس کا احسن اقدام. رحمان بابا ایکسپریس میں رہ جانے والا لاکھوں روپے مالیت کا سامان واپس مسافروں کے حوالے کر دیا گیا. ترجمان ریلوے کے مطابق 3 خواتین ملتان سے کراچی آتے ہوئے رحمان بابا ایکسپریس سے نواب شاہ اسٹیشن پر نیچے اتریں تو ان کا سامان رہ گیا. ٹرین میں گشت ڈیوٹی پر مامور کانسٹیبل محمد ہاشم نے تمام سامان و حفاظت ریلوے اسٹیشن ٹنڈو آدم پر اتروا دیا. رابطے کے بعد خاتون کے بھائی ریحان سلیم کے حوالے سامان کر دیا گیا جس کی مالیت 7 لاکھ روپے تھی. چنیوٹ کے سرکاری اسکولوں میں سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن. گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں ڈپٹی کمشنر شفیع اللہ گوندل نے سائنسی نمائش کا افتتاح کیا. طالبات نے موجودہ زمانے میں انقلاب برپا کرنے والے ایسے پروجیکٹس پیش کیے جن سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی. بنیادی طور پر جو سائنس ایگزیبیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں جتنے بھی سائنسی رجحانات ہیں یا آئیڈیاز ہیں ان میں دلچسپی پیدا کی جائے. محکمہ ایجوکیشن کے افسران کہتے ہیں کہ نمائش کا مقصد طالبات میں سائنسی دلچسپی کو بڑھانا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے علاوہ طالبات کو سائنس کے میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے. اس میں نے کان کی ساخت کے بارے میں بتانا تھا. یہ میں نے ہائیڈرولک برج بنایا ہے جس میں میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ بوٹس گزرتی ہیں، ہم برج کے اوپر کرتے ہیں تو یہاں پہ بوٹس گزرتی ہیں. ہمارے اسکول میں چاہیے کہ یہی سائنسی نمائش کرنی چاہیے تاکہ بہت سے طلبہ سائنسی نمائش سے استفادہ کر سکیں. طالبات کے والدین کہتے ہیں کہ ایسی نمائشوں اور عملی تجربات کے ذریعے طالبات نہ صرف اپنی سائنسی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں بلکہ انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. امیر عمر چمن، AR1 نیوز، چنیوٹ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.